بات کریں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ نیاز اللہ نیازی بھی موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے سینیٹر کامران مرتضیٰ رہنما ہیں جے یو آئی فے کے. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سینیٹر صاحب السلام علیکم، ہوپ یو ڈوئنگ ویل. وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب مجھے فرمائی دیجیے گا کہ سب سے پہلے آپ کی جماعت کا اس مائن اینڈ منرلز بل کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں بل بن کے آئے ہیں جو صوبہ بلوچستان کے لیے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے. یہ بل جو ہے یہاں سے مرکز سے بن کے گئے ہیں، وفاق سے بن کے گئے ہیں، اور وہاں پہ ان کو مس گائیڈ کر کے صوبہ بلوچستان میں تو جو اس کو منظور کروا لیا گیا ہے. یہاں پہ مولانا کے علم میں جیسے ہی آیا تو مولانا نے پھر کاپیاں وغیرہ اس میں نکلوا کی اور پھر امیڈیٹلی اس پہ ایکشن لیا. مین وائل یہ پتہ چلا کہ بلوچستان اسمبلی سے تو منظور کروایا جا چکا ہے. تو اس پہ جو ہمارے ممبرز اس حوالے سے جن کے اوپر کوئی ذمہ داری آ رہی ہے ان سے ایکسپلینیشنز کال کر لی گئی ہیں، اور باقی سینٹ میں جو ہے تحریک جمع کروا دی گئی. ویسے تو آج پروگ ہو گیا، دوبارہ اس کو دوبارہ پیش کرنا پڑے گا. آج کا انہوں نے کل کر دیا معاملہ. آج تاج حیدر صاحب کی وفات کی وجہ سے باقی اور کوئی بزنس نہیں تھا تو وہ آج کا معاملہ ختم ہو گیا. مگر اگلے اجلاس میں پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ نیا کرتے ہیں. تو اس کو ہم رد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایمبیگوس چھوڑ دی گئی ہیں. پہلا تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ صوبوں کے لیے قانون وفاق بنا کے بھجوائے توفیتاً، اور اس میں ساتھ اپنے افسروں کی بھی جو ہے نا وہ گنجائش چھوڑ دے کہ کوئی ان کے لوگ بھی جو ہے نا بیچ میں موجود ہوں، یعنی وفاقی جو جہاں پہ پروونشل سبجیکٹ ہے وہ وفاق کے افسر بھی موجود ہوں. تو پھر یہ اسٹریٹجک منرلز کے نام سے ایک اور ایمبیگوٹی کریٹ کی گئی ہے. اسٹریٹجک منرلز کیا ہوتے ہیں یہ پھر گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی، یعنی یہ پھر صوبائی اسمبلی کے اختیار میں بھی نہیں رہے گا. اور اس طرح سے بہت سی باتیں کینسلیشن کے حوالے سے، اس کی اپلیکیشنز کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی پارٹی، اور ایون عوام اس پہ احتجاج کر رہے ہیں دونوں صوبوں میں. سینیٹر صاحب اب ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب بحیثیت چیف منسٹر اس کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں. اس کے حق میں ایک وائٹ پیپر بھی شائع کیا گیا ہے جس کا بہت اٹس ڈیٹیلڈ بڑا پیپر ہے جس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ کیوں یہ اختیارات نہیں کم کر رہا صوبے کے، کیوں یہ ناگزیر ہے، کیوں یہ بہترین ایک روڈ میپ ہے گوئنگ فارورڈ اکنامکلی ایز ویل. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فل فور بات چیت ختم کر دی جائے جب تک مجھے بریفنگ نہ دی جائے اور میں فیصلہ نہ کروں. اور پھر علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ اس کو نتھی کر دینا چاہیے عمران خان کی رہائی سے. ڈو یو فیل پی ٹی آئی از کنفیوزڈ؟ ایک طرف چیف منسٹر اس کو پش فارورڈ کر رہا ہے، خانم بہن جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوششوں میں ہے. علیمہ خان کا بیان تو صرف ایک بہن کا بیان لگتا ہے نا، غیر سیاسی بیان ہے کہ اس کو نتھی کر دیا جائے. بات جو ہے اس میں معاملہ جو ہے عمران خان کی گرفتاری کے ساتھ یا اس کی رہائی کے ساتھ اٹیچ جو ہے وہ سیاسی طور پہ نہیں کی جا سکتی. سیاسی طور پہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ آیا پروونشل سبجیکٹ میں وفاق انٹر ہوا ہے یا نہیں ہے. ہمارا جو اپریہنشن ہے یا جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. اور اگر ہم درست سوچ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹیز جان بوجھ کے کریٹ کی گئی ہیں یا وفاق کے افسر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ان کا کردار ڈال دیا گیا ہے، تو یقیناً جو ہے نا اس معاملے کو درست کیا جانا چاہیے، یا جو ایسی مجہول قسم کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو درست کیا جانا چاہیے. مگر ایک چیز آپ یہ دیکھیے کہ اب یہاں پہ آ کے یہ سمجھ آتا ہے میری ناقص رائے میں کہ یہ دو صوبوں میں جو کچھ الیکشنز کے حوالے سے ہوا تو یہ میرا خیال ہے یہی کام لینا ان سے مقصود تھا. یہ اسی طرح کے بل منظور کروانا جو ہے، کیونکہ کوئی عوام کے الیکٹڈ جو جنرلی الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے. تو یہ ایک زیادتی ہے صوبوں کے حقوق میں، اور جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس کی وائلیشن میں سارا کچھ. نہیں مگر جماعت کے چلے آپ نے بہن کا تو رد کر دیا، سیکرٹری جنرل بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں، صوبائی صدر بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر. اب بہرحال ایک یہ متنازع بل ہے جس کو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دا چیف منسٹر اسٹل پشنگ فارورڈ اور اپنی بحث نہیں کر رہے اندر سے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ اہم معاملہ ہے کیونکہ آج 15 تاریخ بھی ہے، آپ لوگوں نے جواب دینا تھا تحریک انصاف کو. کوئی کلیئرٹی آئی ہے جے یو آئی فے کو
پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا، کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب کی جو وضاحتیں دی ہیں اور تحریری طور پر ان کے وزیر سیکرٹری اطلاعات نے اس کو لکھا بھی ہے، اس میں کہا گیا اتحادیوں سمیت ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر لیا جائے اور حتمی شکل دی جائے اتحاد کو. سو واٹس دا اپڈیٹ سر؟ اس میں جو درمیان میں ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، اس میں ایک تو وہ چیزیں ہرڈل کریٹ کر رہی تھیں. جو ملاقات تھی وہ امریکنز پاکستانیز کی، اور پھر جو سواتی صاحب نے کہا تھا، پھر گنڈا پور صاحب کی کہ تیسرے دن ایک لمبی ملاقات ہوئی. آج اچھا درمیان میں پھر جو ہے نا ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کی وضاحت دیں، اور پھر وضاحت نہیں آ رہی تھی. تو آج حسین صاحب کی ایک میسج مجھے واٹس ایپ میسج آیا تھا، جس میں بیرسٹر گوہر کا جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ مجھے فارورڈ کیا گیا تھا. تو سٹل جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ایک آفیشلی جو ہے ان کو جو بھی ان کا معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے، اپنے مفاد کے لیے یا پارٹی کے مفاد کے لیے یا پاکستان کے مفاد کے لیے، جو بھی مطلب جو ان کا نقطہ نظر ہے، اس کے حوالے سے ایک آفیشیل جو ہے نا ان کو اپنا نقطہ نظر کنوے کر دینا چاہیے. مولانا صاحب کو، مولانا صاحب نہ ملیں تو مجھے کر دیں، میں ان تک جو ہے نا کنوے کر دوں گا. مگر جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی اور آفیشلی کلیئر نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ مسئلہ رہے گا. اور یہ جو 15 اپریل کی بات ہے، یہ انفیکٹ جو ہے نا مڈ آف اپریل کی بات ہم نے کی تھی، جس کو وہ 15 ایگزیکٹ کر لیا انہوں نے. ہمارا اجلاس ہے 19 اور 20 کو. وہ ہم نے اندازے سے بتایا تھا کہ مڈ آف اپریل میں جو ہے نا ہم اپنا اجلاس بلوائیں گے. 19 اور 20 کو یہ اجلاس ہے، اور ایک دن اور ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، کس کو بھی جا سکتا ہے. یہ لاہور میں ہے. اس میں ہم نے یہ چیزیں ساری رکھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری ڈیبیٹ ہوں گی، اور پارٹی کی اجازت، پارٹی کے ادارے کی اجازت جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. پارٹی اگر پرمٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر پارٹی پرمٹ نہیں کرتی ہے تو وہ ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے، پارٹی کا ادارہ جو ہے وہ پرمٹ نہیں کر رہا. تو جو دونوں صورتوں میں جو کچھ بھی ہوگا، یا اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری چوتھی صورت ہوئی تو وہ ان کو کنوے کر دی جائے گی. سر ویری انٹرسٹنگ، یعنی کہ آپ لوگوں نے وضاحت مانگی تھی آفیشلی پی ٹی آئی سے. ایک تو اعظم خان سواتی نے آ کے قرآن پہ حلف اٹھایا کہ مجھے کہا عمران خان نے جاؤ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دیر واز کنفیوژن. بعد میں انہوں نے کہا یہ میری خود کاوش ہے. گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ وہ نہ بھی مجھے کہے تو میری کاوش ہے. مگر آج پھر کلیریفیکیشن آئی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ میں نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند کیے ہی نہیں. لیکن آف کورس وہ اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں نے ملک و قوم کے مفاد اور پھر آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں. از دیٹ انف فار یو، یا آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے؟ کہ جناب دیکھیں نا، مسئلہ یہی پہلے بھی ہوا تھا، آپ لوگ ان سے انگیج ہی کر رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی تھی پی ٹی ایک آئی. چیز ہمارے درمیان جو تقریباً طے ہو چکی تھی، وہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے یا کسی سے بھی نہ ہم کوئی اپنے رابطے جو ہے وہ بنائیں گے یا بڑھائیں گے، اور نہ وہ کریں گے. یہ ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی. اب ہم نے اس کے بعد صرف جواب دینا تھا، اور اس کے لیے جو ہے یہ ہم نے مڈ آف اپریل میں ان کے ساتھ یہ بات کی ہوئی تھی کہ مڈ آف اپریل تک ہمارا اجلاس ہو جائے گا، اور ہم اپنے ادارے سے اجازت کے بعد آپ کو کوئی کنوے کر پائیں گے. مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹس تھی اور مختلف طرح کی، اور کسی میں کوئی قرآن شریف اٹھا رہا ہے، کسی میں کچھ اور کر رہا ہے، تو یہ جو ہے نا پھر اس نے مزید شکوک پیدا کیے. اب جو کچھ بھی ان کا آفیشلی جو موقف بنے گا وہ کنوے کر دیں، تو تاکہ ہم اپنی پارٹی کے سامنے رکھ سکیں گے، اور آسانی ہوگی ہمیں اس میں. ویری انٹرسٹنگ سر. سو یہ تو بیسک ایک آپ کا کامن ڈینومینیٹر اس بات کے اوپر اتفاق ہوا تھا کہ اب بھائی صاحب نہ حکومت سے بات کرنی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف یہ قرآن اٹھانے اور یہ باقی ڈیولپمنٹ سے، سر عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دروازے کبھی بند نہیں کیے. اور اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے سر کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے استوار وہ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اف دیٹ از دا کیس then you don't want to go into any kind of a deal or understanding or an alliance with PTI. Am I correct? وہ پھر ایسا ہے کہ میں خود مختار نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ایون مولانا صاحب بھی جو ہے نا اسٹیج پہ نہیں کہہ سکتے. ہاں. مگر یہ ہماری ایک شرط تھی، اور اس شرط کو تسلیم کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ انسیکیورٹی اور بد اعتمادی تو اپنی جگہ موجود ہے نا سر، کہ آپ ابھی ہاتھ پکڑ کے چل نہیں لگیں گے کہ پیچھے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل ہو گئی تو سر راہ بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کو ڈچ بھی کر دیا جائے یا اپنا راستہ اختیار کر لیا جائے. دس از واٹ آئی ہرڈ 1.5-2 سال پہلے یہ خدشات تھے. سو یہ خدشات بدستور اپنی جگہ قائم ہیں.
یقیناً یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہ اگر جو صورتحال اسی طرح چلے گی اور اس کو آفیشلی جو ہے نا اس کی وضاحت نہ دی گئی تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نیگیٹو کس صورت میں ہو سکتا ہے سر؟ نیگیٹو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ شاید پھر جو ہے نا پارٹی کا ادارہ کچھ اور ایسا ڈیسائیڈ کر دے جو کوئی ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو۔ اور آپ کو محسوس ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا درست فیصلہ ہے؟ حالانکہ آپ کا مینڈیٹ کے پی میں بھی چوری ہوا بقول مولانا صاحب، اور آپ یہ بھی آپ کے واضح کرتی چلوں کہ آج بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کے پی اسمبلی سے قرارداد منظور کی جائے اس حوالے سے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے ان سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹرائیبیونلز کے ججز کو ہدایات دی جائیں کہ پی ٹی آئی کی جو زیر التوا تمام تر الیکشن پٹیشنز ہیں وہ جلد از جلد ان پہ فیصلہ کیا جائے. So they are also wanting to push this through. قرارداد منظور کی جائے اسمبلی سے اور عدالتوں کو کہا جائے کہ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، یہ اس کا کوئی ویسے بھی جو ہے نا کسی ریزولیشن کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ تو نہیں ہوا کرتا، اور عدالتیں اس طرح کی قراردادوں کو دیکھ کے تو فیصلہ نہیں کرتی۔ ویسے ان کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے، اس پہ چیف جسٹس کو درخواست دے دیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو درخواست دے دیں کہ یہ کوئی پٹیشن فائل کرتے ہیں، وہ الگ سے طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے سر. مگر اس طرح سے جو ہے نا ریزولیشن کا اس طرح کا نتیجہ نہیں نکلا کرتا، مگر اگر جو ہے وہ یہ چیز آفیشلی جو ہے نا وہ ڈکلیئر نہیں کرتے اس بات کو، اگر وہ ڈسٹنس نہیں کرتے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے اس طرح سے۔ بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود